تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات کی حفاظت کی تدبیر ہے، حفاظتی تدبیر ہے، اور اسی تدبیر کے اندر، اسی نظام کے اندر انسان محفوظ ہے۔ انسان کی دنیا، انسان کی آخرت، انسان کی ذاتی شخصی زندگی، انسان کی اجتماعی سیاسی زندگی، قومی زندگی تقوی کے ذریعے محفوظ ہے۔ بغیر تقوی کے انسان خواہ کلمہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور بے تقوی ہو، اور کلمہ نہ پڑھتا ہو اور بے تقوی ہو، یہ نہ صرف یہ کہ خود غیر محفوظ ہے بلکہ اس کے ہاتھ سے دنیا بھی غیر محفوظ ہے۔ بے تقوی آج آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ٹرمپ بے تقوی ہے، کلمہ نہیں پڑھتا۔ نیتن یہو بے تقوی ہے، کلمہ نہیں پڑھتا۔ مودی بے تقوی ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، اور درندے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ملے ہوئے کلمہ پڑھنے والے درندے ہیں، ان کے ساتھی وہ بھی بے تقوی ہیں۔ تو فرق نہیں رہتا ٹرمپ میں اور اس کے اتحادیوں میں، اور مودی میں اور اس کے اتحادیوں میں، نیتن یہو میں اور اس کے اتحادیوں میں۔ بنیاد تقوی ہے، اس تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ بے تقوی انسانیت یہی ہے جو آج دیکھ رہے ہو آپ، جس کے اندر درندگی ہے، جس کے اندر توحش ہے، جس کے اندر حیوانیت ہے، شیطنت ہے، اور سفاکیت ہے، بے رحمی ہے۔ یہ بے تقوی زندگی کا نتیجہ ہے۔ با تقوی زندگی کا مظہر آج ہمارے سامنے ہے۔ با تقوی ملت، با تقوی رہبر، با تقوی مجاہدین، یہ بھی آپ کے سامنے ہے، مجسم ہے۔ بے تقویت بھی مجسم ہے۔ اسی خطے کے اندر، آپ کے پڑوس کے اندر، با تقوی اور بے تقوی میں بہت فرق ہے۔ با تقوی نے کس طرح تقوی اختیار کیا اور اپنی حفاظت کی، اللہ کے دین کی حفاظت کی، اپنے نظام کی حفاظت کی، اپنی انسانیت کی حفاظت کی، اپنے اللہ کی طرف سے جو شرف، عزت، وقار تھا اس کی حفاظت کی۔ لیکن بے تقوی سب کچھ اپنے ہاتھ سے دے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا نظام انسانوں کے سپرد کیا ہے کہ آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے۔ سماجی تقوی، سیاسی تقوی، اجتماعی تقوی۔ پاکستانی ملت بہت ہی جذبے والی ملت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی قوم بہت ساری سماجی، اجتماعی، انسانی خصوصیات میں ایک ممتاز درجہ دنیا میں رکھتی ہے۔ ہر چند ان کے فنکشنل ویلیوز کم ہیں، ان کے اندر بے نظمیاں زیادہ کرتے ہیں، جذباتیت زیادہ دکھاتے ہیں، بدنام ہو گئے ہیں۔ لیکن انسانی اصولوں پر اگر ہم پرکھیں ان کو، تو باقی تمام اقوام سے ایک ممتاز حیثیت ہے ان کی۔ جس طرح علامہ اقبال نے فرمایا تھا، یہ مٹی زرخیز ہے، نم نہیں ہے، اس کے اندر نمی نہیں ہے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اقبال نے وہ نم دینے کی کوشش کی، شعور، لیکن ظاہر زمین زیادہ سخت تھی، زرخیز زمین، اور شعور کی رطوبت نہیں لے رہی تھی، اور وہ کیفیت ابھی تک باقی ہے، جاری ہے۔ لیکن بالآخر ایک ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اور انہوں نے اپنی شہادت سے، اپنے لہو سے، اپنے خون سے، اپنی ایثار و قربانی و فداکاری سے تمام انسانیت کے ضمیر تسخیر کیے، اور از جملہ ملت پاکستان کے۔ پاکستان میں جو بھی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اس شہادت نے اس کے دلوں کو نرم کیا ہے۔ اس رہبر نے اقبال کی آرزو پوری کی ہے۔ اقبال کو حسرت تھی کہ جو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، جو شعور دیا ہے، یہ میرے جوانوں میں، میری قوم میں، میرے اس عوام میں، مسلمانوں میں منتقل ہو جائے۔ اور بہت حسرت کرتے تھے، بعض اوقات اس شدت میں، ناراحتی میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اگر میرا درد، میرا شعور میری قوم کو نہیں دینا تو پھر مجھ سے بھی لے لے، مجھے بھی بے شعور بنا دے، مجھے بھی اسی طرح پتھر بنا دے، مجھے بھی انہی جیسا بنا دے، کیونکہ یہ تکلیف دہ ہے۔
کہ مجھے جو شعور دیا ہے، درد دیا ہے، وہ مجھے تڑپاتا ہے لیکن دوسرے پرسکون ہیں، تو یہ کیفیت میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ لیکن رہبر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، امام خامنئی دامت ظل العالی نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کر دکھایا، جو علامہ اقبال جیسی ہستیوں کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا تھا۔ سید جمال الدین افغانی جو امام شعور ہیں ملت اسلامیہ میں اس متأخر دور میں، جنہوں نے آغاز کیا بیداری کا عمل، انہوں نے ساری عمر مسلمانوں کے اندر گزاری اور انہیں بیدار کرتے رہے، لیکن آخرکار حسرت کے ساتھ دنیا سے چلے گئے اور وہ بیداری مشاہدہ نہیں کر سکے۔ آج الحمدللہ امام خامنئی قدس سرہ الشریف کے ذریعے اللہ نے یہ ان کی قربانی کو وسیلہ بنایا اور یہ ہدف حاصل ہو گیا ہے، وَأَز جملہ ملت پاکستان۔ ہر چند بڑی قربانی ہے لیکن قربانی کا نتیجہ بہت عظیم نکلا ہے، اور آج یہ ملت بیدار ہے، آگاہ ہے، باشعور ہے۔ تمام سنجیدہ لوگ، کچھ لوگ ہیں جن کو ہماری ریاست نے خوارج قرار دیا ہے کہ یہ خارج ہیں، انسانیت سے خارج، اسلام سے خارج، پاکستان سے خارج، اور ہر چیز سے خارج ہیں۔ یہ خوارج یہ ہر طبقے کے اندر ہیں، ضروری نہیں کہ یہ کسی خاص مسلک میں خوارج ہو، یعنی جو فارغ ہیں، خارج ہیں، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ ضمیر ہے، یہ ہیں، اور میڈیا بھی ان کے پاس ہے۔ یہ جو بے شعوری پھیلاتے ہیں تو وہ اس زمرے میں نہیں آتی، یہ کوئی قومی رائے یا رائے عامہ نہیں بنتی۔ رائے عامہ وہ ہے جو اکثریت کی رائے ہے، اور اکثریت کی رائے آج یہ ہے کہ کنفیوز تھے پاکستانی مسلمان، سارے ہی کنفیوز تھے۔ یہ کنفیوژن سیاسی قیادت نے پیدا کی، یہ کنفیوژن مذہبی قیادت نے پیدا کی، یہ کنفیوژن فرقہ واریت پھیلانے والوں نے پیدا کی، یہ کنفیوژن اور طبقات مختلف، اس جرم کے مرتکب بہت سارے لوگ ہیں، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں جنہوں نے قوم کو کنفیوز کیا ہے۔ لیکن آج وہ کنفیوژن ختم ہو چکی ہے، ساری قوم اس بات پر اکثریت متفق ہے کہ درست راستہ، حقیقی راستہ، اللہ کا راستہ اور نجات کا راستہ وہی ہے جو امام خامنئی قدس سرہ الشریف نے طے کیا ہے اور ملت کو طے کروایا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جسے انتخاب کرنا ہے۔ عزیزان، رہبر شہید نے پوری دنیا کو متوجہ کیا، ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہے، کنفیوژن دور کر دیا۔ پاکستان سے کنفیوژن دور ہونا یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑی پیش رفت ہے۔ یہ اس کی قدر نہیں جان رہے وہ لوگ جو مذہبی پیشوائیت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ اس کی قدر نہیں جان رہے کہ جن کو اللہ موقع دیتا ہے۔ ابھی یہ گزشتہ دنوں میں ہم نے جن مجالس کی توفیق لاہور کے مختلف مساجد میں امام بارگاہوں میں نصیب ہوئی، ایک موضوع بیان کیا ہے، فرصت شناسی، فرصت سازی و فرصت سوزی۔ اس موضوع کو ضرور سنیں، فرد سنیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، تمام چھوٹے بڑوں سے تسلی سے سنیں اس موضوع کو۔ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، طالب علمانہ گفتگو ہے، وہ آپ سنیں اہل البیت علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں، امیر المومنین کی احادیث کی روشنی میں، کہ فرصتیں ضائع کرنا اس کا نتیجہ پچھتاوا ہے، فرصتیں ضائع کرنا صفاحت ہے۔ فرصت پنجابی اردو میں ویلے کو کہتے ہیں، فارغ کو کہتے ہیں، جس کا کوئی کام نہ ہو تو کہتے ہیں اس کے پاس فرصت ہے۔ لیکن عربی میں فرصت موقع کو کہتے ہیں، مناسب موقع، ایسا موقع جس میں تمام وسائل، تمام اسباب اور تمام وہ چیزیں جو کسی مقصد کے لیے درکار ہوتی ہیں وہ موجود ہو جائیں، زمانہ حالات آپ کے حق میں ہو جائے، اس کو عربی میں فرصت کہتے ہیں۔ اور ائمہ اطہار کا فرمانا ہے کہ فرصت کو غنیمت سمجھو، ضائع نہ کرو۔ جب فرصتیں پیش آئیں تو فوراً اٹھ کے اقدام کرو، اور حکم ہے کہ بادرو، مبادرت کرو۔ بادر، مبادرت عربی میں کہتے ہیں کہ جس
کام میں، جس حالت میں ہو، جو کچھ ہاتھ میں ہے، سب چھوڑ کے فوراً دوڑ پڑو. جیسے نماز جمعہ کے بارے میں ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. دو کام کرنے ہیں، ایک دوڑ پڑنا ہے، فوراً جلدی کے ساتھ سرعت کے ساتھ آنا ہے، اور دوسرا جس کام میں مصروف ہو وہ چھوڑ دو. وذروا، چھوڑ دو اس کو. چونکہ زیادہ تر لوگ لین دین میں، کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، تو فرمایا کاروبار چھوڑ دو، لین دین چھوڑ دو، گھریلو مصروفیت چھوڑ دو، سماجی مصروفیت چھوڑ دو، تعلیمی مصروفیت چھوڑ دو. کچھ بھی نیک کام کر رہے ہو، فلاح رفاہ کا کام کر رہے ہو، جو کر رہے ہو چھوڑ دو. کدھر آؤ؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. بادرو، جب فرصتیں میسر آئیں تو مبادرت کرو، یعنی جس کام میں مصروف ہو چھوڑ دو اس کو، ترک کر دو اس کو. اور فرصتوں نے جو موقع دیا ہے، میدان تمہیں دیا ہے، اس میدان میں حاضر ہو جاؤ. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرصت، یہ موقع، یہ اپرچونٹی دی ہے، تمام دنیا کو دی ہے، لیکن جنہوں نے غنیمت سمجھا ہے اس کو، کچھ امیر المومنین کے فرمان کے مطابق کچھ ایسے ہیں جو فرصتیں اور مواقع ضائع کرتے ہیں. امیر المومنین کا فرمانا ہے کہ حماقت فرصتیں ضائع کرنا ہے. وہ اقدام جس سے موقع ضائع ہوں، یہ سب سے بڑی حماقت ہے. یہ قرآن فرماتا ہے جو ملت ابراہیم سے منہ موڑ لے وہ احمق ہے، نادان ہے. جو راہ ابراہیمی پہ نہ آئے، جو نظام الہی کے لیے قیام نہ کرے اور نہ آئے اس ندا پر لبیک نہ کہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں جو موقع ضائع کرتا ہے وہ احمق ہے، وہ نادان ہے، اور وہ کئی نسلوں کے پچھتاوے کا سبب بنتا ہے. آج جو فرصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا زمین سمیت اہل عالم کو دی، اور خصوصاً اہل پاکستان کو، وہ فرصت ہے رہبر شہید نے شہید ہو کر آپ کو جو میدان دے دیا ہے، دشمن کی آپ کو پہچان کروا دی ہے. ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ہم شیعہ سنی کی دشمنی کا میدان گرم کیا ہوا تھا. رہبر شہید نے بتا دیا کہ یہ نہیں ہے، شیعہ و سنی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. اور اسی طرح ہم آپس میں شیعہ تنظیم اور دوسری تنظیم دشمن بنے ہوئے تھے، مخالف بنے ہوئے تھے. رہبر شہید نے آنکھوں سے پٹیاں اتاری، دماغوں سے پٹیاں اتاری، دلوں کو صاف کیا کہ شیعہ شیعہ کا دشمن نہیں ہے، عرب عجم کا دشمن نہیں ہے، عجم عرب کا دشمن نہیں ہے. دشمن شہید نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا آپ کے سامنے، اور بالکل ننگا کر کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا. اب دشمن ہزار نقاب میں چھپے تو نہیں چھپ سکتا، زمین کے جس تہ خانے میں چھپے نہیں چھپ سکتا. اور وہ دشمن جو امام راحل فرما رہے تھے، اور سارے علامہ اقبال سب سے پہلے فرما رہے تھے، یہ دشمن ہے، یہ غرب ہمارا دشمن ہے، اور یہ صہیونیت ہماری دشمن ہے. امام راحل نے فرمایا اور رہبر شہید نے ساری دنیا کو متوجہ کر دیا کہ یہ دشمن ہے. اصل انسانیت کے دشمن، مسلمان کے دشمن، شیعہ سنی کے دشمن یہ ہیں. اور دوسرا، رہبر شہید نے یہ بتا دیا سب کو کہ آپ کی نجات اتحاد میں ہے. اس دشمن کے مقابلے میں آپس کی قدورتیں ختم کر کے، دوریاں ختم کر کے، منافرت ختم کر کے. اور تیسری چیز جو رہبر شہید نے فرصت فراہم کی اور جس سے خود بھی تسخیر کیا، یہ میدان مار لیا، اور شہید کے پیروکار امت نے، ملت ایران نے اور ایرانی قیادت نے رہبر کی، شہید کی اطاعت میں یہ کام کیا، وہ ہے میدان میں حاضر ہونا، مبادرت، میدان میں حاضر ہونا. تاریخ میں جتنے افسوسناک المیے ہیں جس پر ہم روتے ہیں، ابھی عنقریب محرم آنے والا ہے، اس محرم کے اندر ہم روتے ہیں. کس کو روتے ہیں؟ کہ امام حسین علیہ السلام و آل رسول پر ظلم ہوا. لیکن ذرا اس کے پیچھے جائیں کہ یہ ظلم کیوں ہوا؟ چونکہ کچھ لوگوں نے موقع ضائع کیا، فرصت سوزی کی، اور میدان میں حاضر جن کو ہونا چاہیے تھا وہ میدان میں حاضر نہیں ہوئے. یہ سب اس وجہ سے ہوا، جنہوں نے خذل کیا، جن کے اوپر ائمہ اطہار نے خاذلین پر لعنت کی. اللہم اخذلہم کما خذلنا، اللہ تو انہیں اسی طرح تنہا چھوڑ، رسوا کر جس طرح انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑا ہے.
خزل تنہا چھوڑنا، اس میدان کو خالی چھوڑنا جس میدان میں ہمیں ہونا چاہیے تھا، توبہ، ہر اس غلط حالت و کیفیت سے باہر آ کر اس حالت میں آ جانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمائی ہے۔ آج پاکستانی ملت کو یہ غنیمت فرصت میسر آئی ہے، رہبر شہید کی شہادت سے اور ان مبارزین و مجاہدین کی استقامت سے۔ اس فرصت سے پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی عسکری قیادت نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پاکستان جو دباؤ میں تھا بھارت کی وجہ سے اور باقی دشمنوں کی طرف سے، جنہوں نے پاکستان کی معاشی نظام کو برباد کیا، پاکستان کے اندر ناامنی، دہشت گردی پھیلائی، پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دیتے تھے، ان سب نے پاکستان کو کہاں جا پہنچا دیا تھا؟ بالکل کاٹ کے عالمی سطح پر گوشہ نشین کر دیا تھا، تنہا کر دیا تھا پاکستان کو۔ لیکن رہبر شہید کی شہادت سے جو فضا بنی، جو موقع بنا، جو فرصت آئی، ہماری اس قیادت نے، پہلے لگ رہا تھا کہ غلط قدم ٹرمپ کے پیچھے اٹھانے جا رہے ہیں، لیکن بروقت اللہ نے ان کو متوجہ کیا، اللہ نے کیا، اس کا کریڈٹ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ دو سرزمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے ہر دشمن سے، ایک پاکستان اور ایک ایران۔ ورنہ جو حالات بنے ہوئے تھے، ان حالات میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو آج ہے۔ پاکستان کو ہماری سیاسی قیادت نے بروقت بصیرت سے کام لے کر تنہائی سے نکالا اور سفارتکاری اور ثالثی اور عالمی اس چوٹی پہ پہنچا دیا، اور یہ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ یہ فرصت شناسی تھی۔ ظاہر ہے سیاسی قیادت کو ایسے ہی کرنا چاہیے، ہم انہیں توقع نہ رکھیں وہ انقلابی قدم اٹھائیں گے۔ سیاسی قیادت اتنا ہی کر سکتی ہے جو ان کے مطابق ہے، جو ان کی تربیت یا سوچ کے مطابق ہے، وہ اتنا کر سکتے ہیں۔ یہی کہ انہوں نے پاکستان کو اس معاملے میں الجھا کے ٹرمپ کے پیچھے مزید پاکستان کو گرانے کے بجائے جہاں تھا پاکستان کو اٹھا کے اوج پہ پہنچایا، وقار و عزت بڑھائی پاکستان کی۔ یہ برموقع فرصت سے فائدہ اٹھایا جو رہبر نے فراہم کی، اور اس بارے میں ظاہر ان کو شکر گزار ہونا چاہیے، پاکستانی سیاسی قیادت کو، پاکستانی عسکری قیادت کو، سب کو، کہ رہبر اور رہبر کے ساتھیوں نے جو استقامت دکھائی تو پاکستان کو موقع ملا، اور پاکستان نے موقع ضائع نہیں کیا۔ اور اب اس میں ایران کا کیا فائدہ ہوا نہیں ہوا وہ ایک مفصل بات ہے، اس میں انشاءاللہ کسی فرصت میں جائزہ لیں گے۔ لیکن سر دست یہ بات مسلم ہے کہ پاکستان کی حکومت نے اور قیادت نے، سیاسی قیادت نے جو اقدام کیا، پاکستان کا اس میں بھلا ہوا، پاکستان کے لیے بہت یہ فرصت شناسی ہے۔ اب باری ہے ملت کی، چونکہ پاکستان کی سیاسی قیادت سفارتکاری کر سکتی ہے، ثالثی کر سکتی ہے، اور عالمی معیاروں کے مطابق، عالمی حالات کے مطابق اپنا کردار بھرپور ادا کر رہی ہے، اور واقعاً یہ قابل تعریف و قابل تحسین ہے کہ اس فعال سفارتکاری اور فعال ثالثی سے خطے کے اندر صورتحال جو بنی ہوئی ہے، اور خصوصاً پاکستان کے لیے انہوں نے جو موقع آیا تھا ضائع نہیں کیا۔ البتہ مواقع اور بھی ہیں جن کی طرف گائے گائے ہم اشارہ کرتے ہیں، وہ مواقع بھی ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھایا جائے، لیکن جو اٹھا لیا ہے فائدہ، یہ فرصت شناسی ہے۔ اب ملت پاکستان کی باری ہے۔ ملت پاکستان ظاہر ہے وہ ڈپلومیٹ نہیں ہے، اس کے لیے عالمی پابندیاں نہیں ہیں، اس کے لیے یہ ساری رکاوٹیں نہیں ہیں جو سیاسی قیادت کے راہ میں ہوتی ہیں۔ ملت پاکستان کا وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی راہبر نے جو انہیں موقع فراہم کیا ہے، اور اللہ نے فراہم کیا ہے، راہبر کی شہادت کو وسیلہ بنایا ہے، اللہ نے جو فرصت آپ کو مہیا کی، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ کا امتحان ہے کہ فرصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضائع کرتے ہو، یہ ثابت کرتے ہو کہ بے وقوفوں میں سے ہو، احمقوں میں سے ہو، یا ثابت کرتے ہو کہ ان دانا لوگوں میں سے ہو، بابصیرت لوگوں میں سے جو وقت پر فرصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور وہ کام ملت پاکستان کر رہے ہیں، البتہ میں یہ نہیں کہوں گا نہیں کر رہے، سارے طبقات الگ الگ کر رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر توبو اللہ جمیعاً ایھا المسلمون، سورہ نور کی آیت ابھی پڑھی ہے،
سب کے سب مل کر جمیعاً رجوع کرو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامو، جو معروف ترجمہ کیا جاتا ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو تھامو۔ سب کے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ رہبر نے شہادت سے ملت پاکستان کے ملنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ پہلے لوگوں نے دور کیا ہوا تھا، نادانوں نے، مفاد پرستوں نے، غیر ذمہ داروں نے، بہت سارے طبقات نے مل کے ملت پاکستان کو دور کیا ہوا تھا، تشیع کو ایک دوسرے سے دور کیا ہوا تھا۔ اب جمیعاً اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، جمیعاً اللہ کے رسی کو تھامنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ فرصت ضائع نہیں کرتی۔ امیر المومنین کا ہی فرمانا ہے کہ بہترین رائے، بہترین فتویٰ اور بہترین نظریہ، بہترین سوچ، بہترین موقف وہ ہوتا ہے جس سے فرصتیں ضائع نہ ہوں، اور وہ نظریہ، وہ سوچ، وہ مبنا، وہ موقف جس سے فرصتیں ضائع ہوتی ہیں، یہ سب سے بدترین رائے ہے انسانیت کے اندر، جو باعث بنتی ہے کہ لوگوں کی فرصتیں ضائع ہوں۔ جن لوگوں نے، جن کی پیروی ہے، جن کی فالوئنگ ہے، جن کے پیچھے دوسرے لوگ چلتے ہیں، ان کی رائے امیر المومنین کے میزان پہ تولی جائے گی کہ بہترین رائے ہے یا بدترین رائے ہے۔ اگر آپ کی رائے سے اور آپ کے فیصلے سے فرصتیں ضائع ہوتی ہیں تو بدترین رائے ہے، اور اگر آپ کی رائے سے فرصتوں میں لوگ آتے ہیں تو یہ بہترین رائے ہے، فرصتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب ملت پاکستان کا وقت ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ہماری حکومت نے اٹھا لیا اور اٹھا رہے ہیں، ملت کو بھی اٹھانا ہے، اور یہ موقع دوبارہ ہاتھ نہیں آنا۔ ضائع ہو گیا تو نسلیں پچھتائیں گی، اس لیے نسلوں کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے عزیزان سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری تمام واجبات سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس میدان میں حاضر ہونا ہے۔ کل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اور بہت سارے لوگ، تنظیمیں، اکابرین اور بہت سارے جوانان، بہت سارے مومنین اپنی اپنی توانائیاں لے کر میدان میں آئے اور مینار پاکستان کے اوپر اجتماع اناؤنس کیا، اور وہ اجتماع الحمدللہ کل خیر عافیت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ برگزار ہونے جا رہا ہے۔ آپ سب کا فریضہ، تمام ملت کا فریضہ، خصوصاً مومنین لاہور کا فریضہ، شیعہ سنی کا فریضہ یہ ہے کہ کل بھرپور اجتماع اس میں شرکت کریں انشاءاللہ۔ یہ مینار عہد کی جگہ ہے، مینار آزادی ہے، مقدس ہے۔ اس مینار کے سائے تلے انشاءاللہ اکٹھے ہو کے ملت نے میدان میں حاضری کا اپنا ثبوت دینا ہے، اور اللہ کے ساتھ عہد کرنا ہے، اور اس عہد کو وفا کرنا ہے، اور اس میں قضائے نحبہ کرنا ہے، اور اس میں اپنا عہد اللہ کے سامنے پیش کر کے قبول کروانا ہے۔ پہلا فریضہ سب کا یہ ہے کہ سب کے سب جو بھی جس حالت میں ہے وہ چھوڑ کے بادرو الی الفرص، مبادرت کرو فرصتوں کی طرف۔ جس حالت میں جو مجبوری ہے وہ چھوڑ کے سارے میدان کے اندر آؤ، عورتیں اور بچے اور مرد اور چھوٹے اور بڑے۔ انشاءاللہ کل سارے جمع ہوں گے۔ یہ عہد ہے، یہ تاریخی انشاءاللہ اجتماع ہے، اور اس اجتماع کے نتائج پاکستان کے لیے، اور اس اجتماع کے نتائج امت مسلمہ کے لیے، پاکستان کے اندر امن و امان کے لیے، وحدت کے فروغ کے لیے یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا، یہ ایک بہت بنیاد ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ اس اجتماع کے ذریعے سے پاکستان کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ پاکستان کے اندر سے فرقہ واریت، دہشت گردی اور منافرت جڑ سے اکھڑنے والی ہے انشاءاللہ، اور آپ سب نے فردن فردن اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لائیں جنہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا یا جو ابھی منتظر ہیں کسی کے فیصلے کے، وہ سب کے سب انشاءاللہ کل اس میدان میں حاضر ہوں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی جو لطف کیا ہے، چونکہ ملکی حالات کے پیش نظر، عالمی حالات کے پیش نظر جو لگ رہا تھا مشکلات زیادہ تھیں اور حائل بھی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، اللہ نے سبب بنائے، اللہ نے وسائل بنائے، اور الحمدللہ یہ آبرومندانہ باوقار پروگرام انشاءاللہ اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ اور اس میں خصوصیت کے ساتھ ذکر کروں گا کہ یہ اجتماع جس میں ہمیں اجازت مل گئی ہے رسمی طور پر سرکار کی طرف سے کہ انہوں نے ہمیں اس کا NOC دیا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں یہ اجتماع یہاں پر۔ ظاہر ہے یہ اجازت لینے میں ایک لمبا پروسیجر تھا جو طے ہوا، اور خصوصاً جن لوگوں نے اس اجازت صادر کرنے میں اور ہمانگی میں
کردار ادا کیا ہے، ہم ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں، بالاخص پنجاب حکومت کا، کہ پنجاب حکومت نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے جو ہم نے شروع دن سے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ رکاوٹیں نہ ڈالیں بلکہ آپ تعاون کریں، اور یہ ہم سمجھتے ہیں پنجاب حکومت کی سیاسی بصیرت، سیاسی میچورٹی ہے، اور پنجاب حکومت کے جو وزراء پیش تھے جنہوں نے یہ سارا ممکن بنایا ہے، ان کے بقول کہ سی ایم صاحبہ وہ بیمار ہیں اور نہیں ابھی میڈیا کے سامنے یا لوگوں کے سامنے آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن انہوں نے تاکید ہے ان کی کہ اس پروگرام کو اپنے امن و امان کے ساتھ، چونکہ محرم کا موقع ہے، خدشات انتظامیہ کے، حکومت کے اور ریاستی اداروں کے اپنی جگہ وہ درست خدشات ہیں کہ ہمیں تھریٹ بھی ہے، ہمیں خطرات بھی ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حکومت نے یہ تعاون کیا، ہم شکر گزار ہیں پنجاب حکومت کے، اور انشاءاللہ کل خیر عافیت کے ساتھ یہ پروگرام امن و امان کے ساتھ ہو جائے، اور جو بھی اس کے اندر جو محنت کر رہے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ ہے جو فعال ہے ملک بھر کے اندر، جنہوں نے دعوتی مہم چلائی ہے، جنہوں نے تشہیری مہم چلائی ہے، جنہوں نے انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں، جنہوں نے مالی معاونت کی ہے اور کر رہے ہیں، اور عوام انشاءاللہ سب کے سب شریکوں. میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو نظام امامت کے لیے حکم دیا کہ مرکز بناؤ، مرکز بنا دیا، پھر فرمایا کہ طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اب اس گھر کو بنا کے پاک کرو، آمادہ کرو، تیار کرو میرے مہمانوں کے لیے جنہوں نے آ کر یہاں بندگی کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجود کرنا ہے، طواف کرنا ہے، وقوف کرنا ہے، ان سب کے لیے یہاں پر تیاری کرو اور آمادہ کرو. حضرت ابراہیم نے آمادہ کر دیا. جب پنڈال حضرت ابراہیم نے کعبے کا آمادہ کر دیا تو پھر حضرت ابراہیم کو بھی حکم ہوا کہ اعلان کرو اب لوگ آ جائیں یہاں پر. اور حضرت ابراہیم کو حیرت تھی کہ یہ کیسے آئیں گے یہاں پر، یہاں تو کوئی بندہ نہیں ہے، یہاں سواری نہیں ہے، یہاں تو کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا آئیں گے، یہ ہر ممکنہ طریقے سے آئیں گے، دور دراز دشوار علاقوں سے ہو کر آئیں گے، سواریوں پر آئیں گے، پیدل آئیں گے، اور دبلی سواریوں پر آئیں گے، موٹی سواریوں پر، تیز رفتار سواریوں پر آئیں گے. اور آج آپ مکہ جا کے منظر دیکھ لیں کہ اللہ کی تدبیر کے مطابق لوگ کس طرح اپنے آپ کو مکہ پہنچاتے ہیں. انشاءاللہ یہ سیرت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ ہماری اس انتظامیہ نے یہی کام کیا ہے، آنے والوں کے لیے انتظام کر رہے ہیں اور ان کے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، اور جو بھی ان کے ذمہ ہے وہ کر رہے ہیں، اس پنڈال کو تیار کر رہے ہیں. اب لوگوں نے آنا ہے، اور لوگ کرائے کے منتظر نہ بنے، رینٹل نہ بنو، کرائے کی قوم نہ بنو کہ کرایہ ہو تو کربلا جائیں گے، کرایہ نہ ہوا تو کربلا نہیں جانا. نہ عزیزان من، رہبر نے جب اپنی جان دے دی ہے تو ہم اپنا وقت تو دے سکتے ہیں. میں یہ تقاضا کروں گا، اور یہ بہت اہم ہے، آپ نے مشی کو دیکھا ہے کہ کربلا، نجف سے کربلا تک مش یہ ہوتی ہے جس کو مشی آپ لاڈ سے پیار سے کہتے ہو، مشی. مش یہ ہے یعنی پیدل چلنا، واک چلنا، آپ چلتے ہو، پیدل چلتے ہو اور فخریہ طور پر چلتے ہو، اور طولانی چھالے پڑتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، جاتے ہو ایک اجتماع کے اندر جا کے شرکت کر کے آتے ہو. اب وقت مشی ابھی آیا ہے. اگر نہیں ہے کرایہ، پیدل چل پڑو، آج ہی چل پڑو، اپنے شہر سے چل پڑو، یہ مشی شروع کر دو اور پیدل آؤ. چونکہ اللہ کا فرمانا ہے حضرت ابراہیم کو کہ آپ فقط اعلان کرو، اناؤنس کرو، پھر اس کے بعد لوگ آئیں گے. رینٹل نہ بنو کہ کرایہ ہو تو ہم آئیں گے. کرائے پہ آنے والے وہ پھر کوئی آگے سفر جاری بھی نہیں رکھ سکے، جہاں کرایہ ختم ہوتا ہے وہیں رک جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کرائے پہ مکہ سے، مسجد تنعیم سے ایک یمن کا قافلہ روکا، اور اس قافلے کے جو ٹرانسپورٹر تھے ان کو کرائے پہ لیا، اونٹ اور خچر اور گھوڑے ان کے، اور چند بندے بھی ان کے کرائے پر امام کے ساتھ آئے، اور یہ کربلا میں عصر عاشور تک رہے. اور جب انہیں پتہ چلا کہ اب سارے شہید ہو گئے ہیں اور امام اب تنہا ہے، شہید ہو جائیں گے، تو یہ کرائے والے آئے اور امام سے آ کر تقاضا کیا کہ اب ہمارا رہنا آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں کرایہ دیں تاکہ ہم چلے جائیں. اور امام نے انہیں کرایہ دیا، طے شدہ رقم سے زیادہ دیا.
اور انہیں راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے خیریت کے ساتھ نکل جاؤ، یہ امن کا راستہ ہے، ورنہ یزیدی تمہیں لوٹ لیں گے۔ اور وہ لوگ عصر عاشور کو چلے گئے کرایہ وصول کر کے۔ کتنے بدبخت اور کتنے بدقسمت کرایہ پر رینٹل لوگ تھے کہ جہاں پر اللہ نے انہیں پہنچا دیا وہاں سے کرائے پہ آئے ہوئے تھے، کرائے پہ آئے ہوئے ایک وقت تک آتے ہیں، کرایہ وصول کر کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن رہبر شہید کے ساتھ جنہوں نے کھڑے ہونا ہے، یہ کرائے کی امت نہیں ہے عزیزان۔ ہمیں پتہ ہے مہنگائی ہے، ہمیں معلوم ہے، اور لوگوں کے لیے مشکل ہے اس سخت میں، لیکن اللہ نے فرما دیا ہے کہ یاتون رجالا، یہ پیدل بھی آئیں گے، یہ دبلی سواریوں پر بھی آئیں گے، یہ چل کے آئیں گے، تو چل پڑیں، مشق شروع کر دو۔ یہ جو لاہور سے تقریباً قریب علاقے بنتے ہیں پنجاب کے اضلاع، وہاں سے نکل پڑو، پیدل آ جاؤ اگر آپ کے پاس کرایہ نہیں ہے، کرائے کا بہانہ کر کے گھر میں نہیں ٹھہرنا۔ سب انشاءاللہ کل پہنچائیں، 4 بجے تک اپنے آپ کو پہنچائیں انشاءاللہ مینار پاکستان پر، اور پھر آخر تک پروگرام کے آخر تک سب وہاں قائم رہیں گے، استقامت دکھائیں گے۔ نظم بہت ضروری ہے، یہ ہمارے لیے اطمینان و سکون کا باعث ہے کہ ہمیں حکومت نے باقاعدہ رسماً اجازت دی ہے۔ اجازت دے کہ حکومت نے ہمیں بہت سارے ضوابط کا پابند کر دیا ہے، اور اخلاقی طور پر ہم ان سارے ضوابط کے پابند ہیں۔ میری درخواست کارکنوں سے بھی یہ ہے، انتظامیہ سے بھی ہے، اور شرکاء سے بھی یہ ہے کہ اجتماع کا نظم قائم رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، چونکہ اجتماع آپ کے مخالفین بھی موجود ہیں اور پروگرام کے حوالے سے حساسیت بھی پائی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے حکومت کو یہ وعدہ دیا ہے کہ انشاءاللہ منظم، پرامن اور با مقصد اور باوقار ہوگا۔ تو ظاہر ہے جتنی حکومت نے ضوابط ہمیں دیے ہیں، جس کو ہم نے قبول کیا ہے، وہ سارے ضوابط انشاءاللہ ہم وہاں پر چاہیں گے کہ عوام، ہمارے شرکاء، ہمارے انتظامیہ کارکنان، خواتین، مرد وہاں ماحول دیکھ کر جب زدہ و جذباتی نہیں ہو جائیں۔ جو ضابطے کے مطابق اصول ہیں جو حکومت نے ہمیں دیے ہیں، ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے پروگرام کرنا ہے، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا ہے، خواہ وہ پروگرام انتظامیہ ہو یا سرکاری انتظامیہ ہو، پولیس انتظامیہ ہو، آپ نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا ہے تاکہ انشاءاللہ یہ باوقار پروگرام ہو اور اس کا دنیا کو میسج جائے، دشمنوں کو بھی جائے اور دوستوں کو بھی جائے، ملت ایران کو بھی میسج جائے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ملت فلسطین کو یہ پیغام جائے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، ملت لبنان کو یہ پیغام جائے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، اور ملت ایران تو پہلے سے ہی پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ اجتماع کر کے آپ نے مزید انشاءاللہ اپنا وقار ان مظلوموں کے لیے ثابت کرنا ہے کہ ہم کوفی نہیں ہیں، ہم شامی نہیں ہیں کہ مظلوموں کو میدان میں تنہا چھوڑ دیں۔ اور انشاءاللہ ہم نے اپنے ملکی استحکام، ملکی امن و امان کا بھی خیال رکھنا ہے، اور جو ہدف رکھا ہے ہم نے وحدت و اتحاد و یکجہتی کا، اس ہدف کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ فریضہ، یہ عمل صالح، یہ اجتماعی توبہ، یہ رجوع اللہ کی طرف، پروردگار اس کو کامیابی سے برگزار کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو اس اجتماع کے انعقاد میں مصروف ہیں، دامیں درمیں سخنے مومنین جنہوں نے اس میں حصہ لیا اور لے رہے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارہ ملت پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرما، انہیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، فرقہ واریت، فتنہ، فساد، نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ ملت ایران کو استقامت عطا فرما۔ پروردگارہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ مجاہدین ایران کو غلبہ عطا فرما، مجاہدین لبنان کو صہیونیوں پر غلبہ عطا فرما، ملت لبنان کو استقامت عطا فرما، ملت فلسطین کو استقامت عطا فرما، مجاہدین فلسطین کو کامیابی عطا فرما۔
ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ان کے اتحادیوں اور ساتھیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔